غیر قانونی غیر ملکیوں کی واپسی کی تاریخ میں توسیع نہیں ہوگی۔ 30 اپریل کے بعد پاکستان میں وہی رہے گا جس کے پاس قانونی دستاویزات ہوں گی۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا، افغانستان میں امریکی ہتھیاروں کی فروخت سے متعلق ہمارے موقف کی تائید ہے۔ افغان طالبان نے امریکی فوج کے چھوڑے گئے 5 لاکھ ہتھیار دہشت گردوں کو بیچ دیے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق امریکی انخلا کے بعد 10 لاکھ ہتھیار طالبان کے ہاتھ لگے۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد یہ ہتھیار بلیک مارکیٹ سے خرید رہے ہیں۔ نائب ترجمان افغان حکومت حمداللہ فطرت کی ہتھیاروں کی فروخت یا لاپتہ ہونے کی تردید۔ کہا، ہتھیاروں کی حفاظت اور ذخائر کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کو عبرتناک شکست دیں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام۔ امن و امان کی صورتحال پر اہم جائزہ اجلاس۔ کہا، پاکستان کے دشمن ہماری معاشی کامیابیوں سے خائف ہیں۔ آپس کے اختلافات بھلا کر مل کر کام کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا سیف سٹی منصوبے جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ اسمگلنگ کے خلاف کوششیں مزید تیز کرنے اور انسانی اسمگلرز کے خلاف مؤثر کارروائی کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے علاقائی امن و سلامتی کے فروغ میں ایس سی او کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان پیر کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تجارتی اور معاشی صورتحال، خطے کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب میں 5 ماہ میں 28,219 گھرانوں کو 30 ارب کے بلا سود قرضے مل گئے۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ۔ مریم نواز کی اپنی چھت اپنا گھر قرض پروگرام کا پروسیس مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا، بے گھر افراد کو اپنی چھت فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ قرض کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ نہروں کی تعمیر کے لیے پانی کی دستیابی کے ارسا سرٹیفکیٹ کے خلاف حکم امتناع میں توسیع۔ سندھ ہائی کورٹ نے 29 اپریل تک وفاق سے جواب طلب کر لیا۔ ارسا میں سندھ سے وفاقی رکن کی تعیناتی کا بھی حکم۔ قومی اتفاق رائے کو محفوظ بنایا جائے، یقینی بنائیں قومی اتحاد کو نقصان نہ پہنچے، عدالت کے ریمارکس۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے کا معاملہ ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ جیل حکام کے خلاف توہین عدالت درخواست دائر کی جائے گی۔ علیمہ خان کہتی ہیں، جیل انتظامیہ چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات کو بھی کچھ نہیں سمجھتی۔ عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے۔ اگر انصاف نہیں دے سکتے تو کرسیوں پر بیٹھے کیوں ہیں؟ پنجاب حکومت نے کسی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے سے نہیں روکا۔ ہفتہ وار فرمائشی گرفتاریاں اور فوٹو سیشن اڈیالہ جیل کی بجائے کہیں اور کر لیا کریں۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی گفتگو۔ کہا، اپنی جماعت کی آپس کی لڑائیاں سڑکوں پر مت لڑیں۔ یہ خود ہی ملاقاتیوں کی فہرست سے ایک دوسرے کا نام نکالتے ہیں، پھر ملبہ حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ کچی کینال سمیت ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ترقی کے لیے فنڈز جاری کریں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا، صوبے میں سب سے بڑا مسئلہ گورننس کا ہے، اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی۔ دریائے کابل اور معاون دریاؤں میں آج سے 20 اپریل تک شدید سیلاب کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ انتظامیہ کو پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے مقدمات کی سماعت۔ عمر سرفراز چیمہ کا کیس بانی پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ آئندہ ہفتے سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا، چاہتے ہیں جسمانی ریمانڈ کے کیسز کے فیصلوں میں یکسانیت ہو۔ وکیل پنجاب حکومت نے کہا، عمر سرفراز سے پستول برآمد کرنا ہے۔ عدالت نے ایک دن کا بھی جسمانی ریمانڈ نہیں دیا۔ کیس کی آئندہ سماعت 24 اپریل کو جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کرے گا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیک کیس میں فرد جرم کی کارروائی مؤخر۔ ایڈیشنل سیشن جج رانا مجاہد رحیم کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایس ایچ او کی گاڑی پر فائرنگ، ہیڈ کانسٹیبل جاوید عالم سمیت 2 افراد جاں بحق۔ پولیس اہلکار عدالت میں گواہی کے لیے جا رہے تھے، لاشیں ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، سرچ آپریشن جاری۔ این اے 213 عمرکوٹ کے ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، حتمی نتیجہ جاری۔ پیپلز پارٹی کی امیدوار صبا تالپور 1,61,934 ووٹ لے کر کامیاب۔ آزاد امیدوار لال چند مالہی نے 81,160 ووٹ حاصل کیے۔ ریٹرننگ افسر نے فارم 47 جاری کر دیا۔ جیلوں کا جشن، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی صبا تالپور کو مبارکباد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے پاک گلف تعاون کونسل اینٹی نارکوٹکس کانفرنس کے وفود کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے کہا منشیات کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کی تشکیل میں باہمی تجاویز اہم کردار ادا کریں گی، مل کر اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ وفود نے پاکستان کے انسداد منشیات اقدامات کو سراہا۔ نابالغ ڈرائیورز کو ہرگز سڑکوں پر نہ آنے دیا جائے، بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا حکم۔ اوور اسپیڈنگ اور ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی پر جرمانوں کی بھی ہدایت، کہا گاڑیوں پر پریشر ہارن اور اضافی لائٹس پر بھی چالان کیا جائے۔ مال روڈ پر بیٹھے مظاہرین کو کسی اور جگہ منتقل کریں، لاہور ہائی کورٹ کی صوبائی حکومت کو ہدایت۔ دھرنے کی وجہ سے ٹریفک مشکلات بڑھ گئی ہیں، 10 منٹ ٹریفک رکنے سے آلودگی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسموک تدارک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ سی ٹی او لاہور نے کہا موٹر سائیکل رکشہ کو اجازت دینا جرم ہے، پابندی کے لیے سمری بھجوا دی ہے۔ عدالت نے کہا چنگچی رکشہ بنانے والی کمپنیوں کو بند کر دینا چاہیے۔ امریکہ کا یمن کے آئل پورٹ پر حملہ، 33 افراد جاں بحق۔ حدیدہ میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر بھی بمباری، 50 سے زائد افراد زخمی۔ حملے کا مقصد حوثی جنگجوؤں کو ایندھن کی فراہمی منقطع کرنا ہے، امریکہ کا دعویٰ۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، خان یونس اور جبالیہ میں پناہ گزین کیمپوں پر وحشیانہ بمباری۔ 24 گھنٹوں میں 47 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 51,000 سے بڑھ گئی۔ حماس کا مکمل جنگ بندی اور اسرائیلی فوج کے انخلا کے بغیر جنگ بندی سے انکار۔ خلیل اللہ کا کہنا ہے کہ نتین یاہو کے منصوبوں کو پورا کرنے والے جزوی معاہدوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سعودی وزیر دفاع کی ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات، سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا پیغام پہنچایا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کی۔ غزہ سمیت خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار تیار کرنے نہیں دیں گے، امریکہ کی پھر دھمکی۔ ترجمان محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ بات چیت کا اگلا دور روم میں آئندہ ہفتے ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی تعلیمی پالیسی نامنظور، ہارورڈ، کیلیفورنیا اور برکلی یونیورسٹی کے طلباء میدان میں آ گئے۔ غیر ملکی طلباء کے داخلوں پر پابندی کے خلاف شدید احتجاج، کہا سیاست کو تعلیمی اداروں سے دور رکھا جائے۔ 2 زخمی شیروں کا مقابلہ، ہم پلہ ٹیموں کا ٹاکرا۔ پی ایس ایل میں آج کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے ہوں گے، دونوں کو گزشتہ مقابلے میں شکست ہوئی۔ اب تک 1-1 فتح سمیٹی، پوائنٹس ٹیبل پر برابر۔ نیشنل اسٹیڈیم میں شیڈیول میچ رات 8 بجے شروع ہوگا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ کا مشن مکمل، ورلڈ کپ پر نگاہیں۔ پاکستان ویمنز ٹیم نے مسلسل چوتھا میچ جیت کر آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کپتان فاطمہ ثنا میگا ایونٹ میں بھی یادگار نتائج کے لیے پر امید، تمام شعبوں میں اچھی پرفارمنس خوشائند ہے، ہیڈ کوچ محمد وسیم کی گفتگو۔ 6 منٹ میں 3، آخری منٹ میں 2 گول۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کی لیون کے خلاف یادگار کامیابی، برطانوی کلب نے یورپا لیگ کوارٹر فائنل کا سیکنڈ لیگ
5-4 سے جیتا. 7-6 کے ایگریگیٹ اسکور کی بدولت سیمی فائنل میں جگہ بنائی. سعودی پرو لیگ میں ٹاپ ٹیم الاتحاد کو الفتح کے ہاتھوں 2-0 سے اپ سیٹ شکست. بارسلونا اوپن ٹینس کا سنسنی بھرا میلہ کارلوس الکراز ٹائٹل کی طرف رواں دواں. اسپینش اسٹار نے سربیا کے لاسلو ڈائرے کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. اسٹٹگارٹ اوپن میں کوکو گوف اور جیسیکا پیگیولا نے کوارٹر فائنل کا ٹکٹ حاصل کر لیا.